ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ ان کے دل سخت ہو گئے اور پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. پتھر کے بیچ میں نہریں جاری ہو جاتی ہیں، پتھر بھی اتنا سخت نہیں ہوتا ہے جتنا سخت ان کا دل ہو گیا. اللہ رب العالمین نے ان یہودیوں کا تذکرہ کیا اور یہ واقعہ بیان کیا. اے مسلمانوں، ان یہودیوں کے بارے میں اللہ نے جو یہ تذکرہ کیا کہ ان کے دل سخت ہو گئے، کیا یہ آیت ہمارے اوپر فٹ نہیں بیٹھتی ہے؟ کہ آج ہمارے دل سخت نہیں ہوئے؟ آج روزانہ قرآن کی آیتیں ہم سنتے ہیں، روزانہ حدیثیں ہمارے سامنے آتی ہیں، مگر عمل کہاں ہوتا ہے؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. محترم سامعین کرام، کل آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ کا مختصر خلاصہ رکھا گیا تھا. آج آپ کے سامنے پہلے پارے کا مختصر خلاصہ اور کچھ آیتوں کی تشریح کی جائے گی انشاءاللہ تعالی. سورۃ البقرہ، بقرہ کے معنی گائے ہوتے ہیں، اور اس سورت کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا آگے چل کر کے اسی پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے، جو انشاءاللہ تعالی ابھی آگے میں بتاؤں گا. سورۃ البقرہ کی بڑی فضیلت ہے حدیث کے اندر، اور مشہور حدیث جو آپ لوگ سنتے آتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، اپنے گھروں کو قبرستان مت بنایا کرو، مت بناؤ اپنے گھروں کو قبرستان، اور جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں شیطان نہیں آتے ہیں. یہ سورۃ البقرہ کی فضیلت حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے. میرے بھائیوں، سورۃ البقرہ کی شروعات ہو رہی ہے انسانوں کے 3 گروہوں سے. اللہ رب العالمین شروعات کر رہا ہے انسانوں میں 3 جماعتیں بانٹ کر کے. پہلا مومنوں کی جماعت، دوسرا کافروں کے بارے میں اللہ نے تذکرہ کیا، اور تیسرا منافقوں کے بارے میں اللہ نے تذکرہ کیا. جب آپ شروع کریں گے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا الف لام میم. آپ قرآن مجید کے مختلف سورتوں کی یا پاروں کی شروعات دیکھیں گے تو کہیں الف لام میم را، کہیں الف لام میم ہے تو کہیں یاسین ہے. تو اس طرح کے جو جملے ہیں انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے. اور کفار مکہ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا تھا قرآن مجید کے تعلق سے کہ اس طرح کے کلام ہم بھی لا سکتے ہیں، تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس طرح کے جو جملے قرآن مجید کے اندر استعمال کیے ہیں یہ ایک طریقے کے معجزے ہیں کفار مکہ کو ہرانے کا. تو حروف مقطعات میں یہ چیزیں شامل ہیں اور ان کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب اللہ کا کلام ہونے میں، اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. دنیا کے اندر کتاب لکھنے والا رائٹر کتاب کو شروعات کر رہا ہے، لکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اگر اس کتاب کے اندر کوئی غلطی ہوگی تو ہمیں معاف کرنا، یا کوئی غلطی ہوگی تو ہمیں بتانا، ہم اپنی اصلاح کر لیں گے. اللہ رب العالمین نے کہا اس کتاب میں، اس قرآن میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، کوئی غلطی نہیں، کوئی مسٹیک نہیں. ھدی للمتقین، اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. دوسرا پارہ آپ جب پڑھیں گے تو اللہ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس،
کہ یہ قرآن مجید رمضان کے مہینے کے اندر نازل کیا گیا اور یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے. پہلے پارے کے اندر ہدی للمتقین اور دوسرے پارے کے اندر اللہ نے کہا ہدی للناس، انسانوں کے لیے ہدایت ہے. ہاں یہ قرآن پوری انسانیت کو صحیح راستہ دکھلاتا ہے، سیدھا راستہ دکھلاتا ہے، مگر اگر صحیح معنوں میں قرآن سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو تمہیں متقی بننا ہوگا، تمہیں مومن بننا ہوگا، تمہیں ایمان والا بننا ہوگا. متقی اور پرہیزگار قرآن مجید کو صحیح معنوں میں اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. ہدی للمتقین. اس کے بعد اللہ رب العالمین متقیوں کی، ایمان والوں کی نشانیاں بیان کر رہے ہیں. قرآن مجید کی شروعات ہو رہی ہے اور شروعات اللہ رب العالمین ایمان والوں کے صفات سے کر رہا ہے. الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والا وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے. غیب کا مطلب کیا ہے؟ غیب کا مطلب یہ ہے کہ جنت کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، جنت کی نعمتوں کے بارے میں ہم نے صرف سنا ہے، مگر ایمان ہے کہ جنت کی نعمتیں ہیں. جہنم کے عذاب کے بارے میں صرف ہم نے قرآن و حدیث کے اندر سنا ہے، بس دیکھا نہیں ہے، مگر ایمان ہے کہ جہنم کا عذاب برحق ہے. قبر کے عذاب کے بارے میں ہم نے سنا ہے، مگر ایمان ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا نہیں، مگر آپ کی حدیثیں، آپ کا فرمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذریعے ہمیں ملی. ہمیں ایمان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں وہ مومن ہیں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں. نماز قائم کرنا اور نماز پڑھنا یہ دونوں باتیں الگ الگ ہیں. نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ سال بھر میں ایک مرتبہ ٹوپی لگا لو، ایک مہینے رمضان کے لیے آ جاؤ، مسجدوں کو بھر دو، اس کے بعد 11 مہینے غائب رہو. یہ نماز پڑھنا ہے. اللہ مومنوں کی نشانیاں بیان کر رہا ہے. مومن کون؟ ایمان والا کون؟ متقی کون؟ وہ جو نماز کو قائم کرتا ہے، جو ہمیشہ نماز پڑھتا ہے، وہ نماز کو قائم کرتا ہے. فجر میں آئے ظہر میں غائب، ظہر میں آئے مغرب میں غائب، عشاء میں آئے دل کیا تو فجر میں غائب. یہ نماز قائم کرنا نہیں ہے. تو آپ ڈھونڈو اپنے آپ کو. قرآن مجید کے اندر ہماری نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں، کیا وہ نشانیاں ہمارے اندر موجود ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ نے ان کو جو دے رکھا ہے وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور وہ قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں اور قرآن مجید سے پہلے جو کتابیں نبیوں پر، پیغمبروں پر اللہ نے اتارا، تورات، زبور اور انجیل اور بہت ساری آسمانی کتابیں جو اللہ رب العالمین نے نبیوں پر، پیغمبروں پر اتارا، ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں. وہ کتابیں آج اپنے اصلی شکل میں موجود نہیں ہے، مگر ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ کسی زمانے کے اندر اللہ نے پیغمبروں پر اپنے اس کلام کو اتارا تھا. آج وہ کتابیں، وہ کلام صحیح معنوں میں موجود نہیں ہے، لوگوں نے اس میں رد و بدل کر دیا. تو یہاں پر اللہ رب العالمین مومنوں کی نشانیاں بیان کر رہا ہے، آخرت کے دن پر ایمان لانے والا. اس کے بعد اللہ نے کافروں کا تذکرہ کیا. کہا اے نبی ان لوگوں کو آپ انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اے اللہ کے نبی آپ ڈرائیے یا نہ ڈرائیے، ان لوگوں پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی بصارہم غشاوہ، اے اللہ کے نبی ان کے دلوں پر مہر لگ چکا ہے. اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے. یہ حق بات سن نہیں سکتے، قبول نہیں کر سکتے، ان کی بصارت ختم ہو چکی ہے. اللہ رب العالمین نے کچھ خاص کافروں کے بارے میں یہاں پر تذکرہ کیا. اس کے بعد منافقوں کی نشانی اللہ بیان کر رہا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم فساد پھیلانے والوں میں سے نہیں ہیں بلکہ اصلاح کرنے والوں میں سے ہیں. اصلاح کرنے والوں.
آج دیکھو دنیا کے حالات کیا ہیں. دیکھو آپ دعویٰ کرتے ہیں امن و شانتی کا، دعویٰ کرتے ہیں انسانیت کا، مگر کہاں انسانیت ہے میرے بھائی؟ کہاں انسانیت ہے؟ فلسطین کے اندر جا کر کے دیکھ لو کیا حالات تھے وہاں پر. فلسطین کے اندر ایک شہر ہے غزہ نام کا، وہاں پر جاؤ دیکھ لو. بات کیا جاتا ہے عورتوں کو حقوق دینے کا، بات کیا جاتا ہے انسانیت کا کہ انسانیت کا خون نہ بہایا جائے، رحم کیا جائے، آپس میں مل کر کے رہا جائے، مگر عورتوں کی کس طریقے سے قتل کیا جا رہا ہے، بچوں کو مارا جا رہا ہے، حمل والی عورتوں کو گولیاں ماری جا رہی ہے. یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ اللہ نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب یہ زمین کے اندر فساد کرتے ہیں، زمین کے اندر خون خرابہ کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، لوگوں کو بانٹتے ہیں، جب ان کو کہا جائے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم اصلاح کرنے والوں میں سے ہیں. یہ آج کے دور کے لوگ بھی، ان کے اندر بھی یہ نشانیاں موجود ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. اور اللہ رب العالمین نے منافقوں کے بارے میں تذکرہ کیا کہ ان لوگوں سے جب کہا گیا کہ تم اور مسلمانوں کی طرح یعنی صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، تو انہوں نے یہ جواب دیا کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں گے؟ اللہ رب العالمین نے انہیں کہا کہ صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، تو انہوں نے صحابہ کو بیوقوف کہا، صحابہ کو بیوقوف کہا، اسٹوپڈ کہا. اس کے بعد اللہ نے قرآن مجید کی آیت کو نازل کر کے کہہ رہا ہے الا انہم ہم السفہاء، یہ لوگ میرے صحابہ کو بیوقوف کہتے ہیں. اللہ اپنے صحابہ کا ڈیفینس کر رہا ہے، اپنے پیغمبر کے ساتھیوں کا ڈیفینس کر رہا ہے. اے منافقو، تم میرے نبی کے صحابہ کو بیوقوف کہتے ہو، وہ بیوقوف نہیں ہے، تم بیوقوف ہو. یعنی صحابہ کا ڈیفینس کرنا، صحابہ کی بے ادبی ہو رہی ہے، صحابہ کرام کے خلاف بولا جا رہا ہے. اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف بولنے والوں کو جواب دیتے ہیں تو یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کی سنت ہے. اور قرآن مجید کے اندر اسی پارے کے اندر یُذِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، قرآن کو بعض لوگ جو پڑھتے ہیں وہ گمراہ ہو گئے اور کچھ لوگ تو ہدایت والے ہو گئے. قرآن کو ماننے والے کچھ لوگ گمراہ ہوئے اور کچھ لوگ ہدایت والے ہوئے. آپ دیکھ لو رافضیوں کو، قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، مگر صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں. قادیانیوں کو دیکھ لو آپ، اور بہت ساری جماعتیں فرقے بنا کر کے بیٹھے ہوئے لوگ، کیا وہ صحابہ کو گالیاں نہیں دیتے؟ تو اللہ نے کہا قرآن کو پڑھتے ہیں مگر یہ ہدایت پر نہیں ہے، یہ گمراہ ہو گئے. اس کے بعد آگے چلیے، اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے اس دنیا کے اندر جن رہا کرتے تھے، انہوں نے خون خرابہ کیا، فتنہ و فساد کیا، تو اللہ نے ان کو اس زمین سے ہٹا دیا، بھگا دیا. بلوں کے اندر، پہاڑوں کے اندر، بیابانوں کے اندر ان کو بھگا دیا گیا. تو جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ اللہ نے بنایا تو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، آپ پڑھتے چلے جائیے پورا صفحہ. اللہ رب العالمین نے اس صفحے کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ فرشتوں کے سامنے جب اللہ نے یہ تذکرہ کیا کہ میں زمین کے اندر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، اے اللہ تو کیوں ایسے لوگوں کو پیدا کر رہا ہے جو زمین کے اندر فساد پیدا کرے، فتنہ پیدا کرے، خون خرابہ کرے؟ اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو آدم کو وہ اسماء
ان ناموں کو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دیا، اور پھر آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے کھڑا کیا، کہا فرشتوں کے سامنے ان ناموں کو بتاتے چلے جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے اسماء کا تذکرہ کیا، ناموں کا تذکرہ کیا۔ فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، اے اللہ ہم اتنا جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتا رکھا ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ معلوم ہوا کہ فرشتوں کا معاملہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا اللہ ہم اتنا جانتے ہیں جتنا تو نے بتا رکھا ہے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ایک آدمی دو چار کتابیں پڑھ لیتا ہے، دو چار تقریریں سن لیتا ہے، ایک عالم بیٹھا ہوا ہے، کوئی آ کے سوال کر رہا ہے، عالم کے سامنے وہ جواب دے رہا ہے۔ وہ جواب، اس کی اتنی ہمت ہے، ایک عالم کے سامنے وہ سوال کر رہا ہے۔ کس طریقے کے سوال؟ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ عالم جس نے 8 سال 9 سال 10 سال استادوں کی نگرانی میں رہ کر کے قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کری ہے، وہ اس کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فرشتوں کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ تو نے ہمیں جو سکھلایا ہے ہم وہی جانتے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے سامنے حکم دیا کہ سجدہ کرو، سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کیا، اور وہ سجدہ تعظیمی والا سجدہ تھا۔ اب ہمارے بہت سارے بھائی اپنے بزرگوں کو اس طریقے سے ان کی شخصیت میں غلو کرتے ہیں کہ ان کے سامنے سجدہ بھی کرتے ہیں، مگر یہ جائز نہیں ہے۔ ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم کسی کے سامنے تعظیمی سجدہ بھی کریں۔ وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں اگر سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا تو میں لوگوں سے کہتا کہ لوگوں عورتوں کو یہ حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کے سامنے وہ سجدہ کرے۔ اب بیوی اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے، اگر سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا کسی کے سامنے، مگر نہیں، تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے چلیے، اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ جو نام رکھا گیا ہے گائے کے نام پر، اس کا واقعہ اللہ بیان کر رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں ایک شخص تھا، اس نے ایک دوسرے شخص کو قتل کر کے، بعض اہل علم لکھتے ہیں کہ اپنے چچا کا اس نے قتل کر کے دوسرے کے دروازے پہ لے جا کر کے اس لاش کو رکھ دیا۔ اس نے صبح ہوئی، لوگوں میں بھگدڑ مچی، اعلان ہوا کہ فلاں شخص کا قتل کر کے فلاں شخص کے گھر کے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ یہ بات موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی۔ لوگوں نے کہا موسیٰ اپنے رب سے کہو کوئی تدبیر بتائے تاکہ قاتل کا پتہ چلے۔ اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کری تو اللہ رب العالمین نے کہا موسیٰ ان لوگوں سے کہو کہ گائے کو ذبح کریں، اور ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کا جو ٹکڑا ہے وہ مقتول کے یعنی اس لاش کے جسم پر ماریں، وہ زندہ ہو جائے گا، اور زندہ ہونے کے بعد قاتل کا پتہ بتا کے پھر مر جائیں گے آپ۔ جب اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا تو ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگ اتنے کمبخت لوگ تھے، بدماش لوگ تھے، انہوں نے کہا موسیٰ اپنے رب سے کہو موٹی گائے کی پتلی گائے، کون سے کلر کی گائے، یعنی انہوں نے اپنے معاملے کو اپنے مسئلے کو سخت کر لیا۔ بہرحال گائے کو ذبح کیا گیا تو اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو بیان کیا کہ ذبح کرنے کے بعد گوشت کے ٹکڑے کو مارا گیا، وہ مقتول زندہ ہونے کے بعد قاتل کا پتہ بتا کر کے پھر مر گیا۔ یہ نشانی، یہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی ان لوگوں نے ایمان کو اختیار نہیں کیا، وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ ان کے دل سخت ہو گئے اور پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ پتھر کے بیچ میں نہریں جاری ہو جاتی ہیں،
पत्थर भी उतना सख्त नहीं होता है जितना सख्त उनका दिल हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन यहूदियों का तस्करा किया और यह वाकया बयान किया। आए मुसलमानों, इन यहूदियों के बारे में अल्लाह ने जो ये तस्करा किया कि उनके दिल सख्त हो गए, क्या ये आयत हमारे ऊपर फिट नहीं बैठती है? क्या आज हमारे दिल सख्त नहीं हुए? आज रोजाना कुरान की आयतें हम सुनते हैं, रोजाना हदीसें हमारे सामने आती है, मगर अमल कहां होता है? इधर इस कान से हमने सुना, दूसरे कान से उड़ा दिया। क्या यह दिलों की सख्ती नहीं है कि एक मुसलमान मस्जिद के अंदर बैठकर गालियां दे? क्या यह दिलों की सख्ती नहीं है कि अल्लाह के घर में बैठ करके फितना व फसाद किया जाए? क्या यह दिलों की सख्ती नहीं है कि अल्लाह के घर में बैठकर दुनिया की बातें हो, खुराफातें हो? ऐ लोगों, क्या यह दिलों की सख्ती नहीं है कि कब्र के पास जा करके भी लोग गुनाह करें और वहां भी हराम काम करें? क्या दिलों की यह सख्ती नहीं है कि मस्जिद के अंदर बैठ करके तंबाकू खाया जाए, सिगरेट पिया जाए? क्या यह दिलों की सख्ती नहीं है? अपने आप का जायजा लो, देखो हमारा दिल सख्त हुआ है कि नहीं। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा किया इस पारे के अंदर। आखिरी बात बयान कर रहा हूं आपके सामने। हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जब याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी वक्त पर उन्होंने अपनी औलाद को बुलाया तो उन्होंने अपने बच्चों से, अपनी औलाद से पूछा कि मेरे बच्चों, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे, किसको अपना माबूद मानोगे? तो उन्होंने कहा इलाहा का व इलाहा आबाई का इब्राहिम व इस्माइला व इसहाक इलाहा वाहिदा। ऐ मेरे बाबा जान, ऐ हमारे बाबा जान, हम आपके माबूद की इबादत करेंगे और आपके दादा इब्राहिम, इस्माइल और इसहाक के माबूद की इबादत करेंगे। यहां पर यह चीज हमें मिसाल मिलती है, नुक्ता मिलता है। आज समाज और माशरे के अंदर इंसान अपनी औलाद को सब कुछ दे देता है, दुनिया की सारी दौलतें उसके कदमों में डाल देता है, मगर तौहीद की बात आती है तो तौहीद हमारा कमजोर होता है। तो ये चीज हमारे अंदर पैदा करने के अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को अमल की तौफीक दे। आमीन। वस्सलाम।